اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں اور وہ ٹاپک ہے آکسیٹوسن۔ آکسیٹوسن ایک ہارمون ہے جو ہمارے باڈی سے برین سے یہ ریلیز ہوتا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہارمونس ہے اور یہ ہماری پوری ہیومن سائیکولوجی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ہماری اسٹریس مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اٹ سیلف باڈی ڈیورنگ اسٹریسفل کنڈیشنز، انزائٹی، ڈپریشن کے دوران آٹومیٹیکلی یہ ہارمونس ہمارے برین سے ریلیز ہوتا ہے اور ہمارے برین اسٹیم میں شامل ہوتا ہے، جس کے فیڈ بیک کے تحت ہمیں آٹومیٹیکلی ریلیز اور ریلیز مل جاتا ہے، ایز ہو جاتا ہے ہمارا سسٹم، اور ہم آٹومیٹکلی انزائٹی اور ڈپریشن جیسی چیزوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسے ہم لو ہارمون بھی کہتے ہیں اور سوشل لینگویج میں اس کو مورل ہارمون بھی کہا جاتا ہے، ٹرسٹ ہارمون بھی کہلاتا ہے۔ یہ بڑی وائڈ اسپیکٹرم میں اس کی افادیت ہمیں ملتی ہے، چاہے وہ سوشولوجی کی دنیا ہو، سائنس کی دنیا ہو، سائیکولوجی کی دنیا میں ہے، اس ہارمون کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسے ٹرسٹ ہارمون بھی کہا جاتا ہے، مورل ہارمون بھی کہا جاتا ہے، لو ہارمون بھی کہا جاتا ہے، اور اسے مورل مالیکول بھی کہا جا سکتا ہے، ٹرسٹ مالیکول بھی کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی نام دے دیں وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہوا یہ ہارمونس آکسیٹوسن جو ہے اپنی امپورٹنس ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ برین باڈی اس کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی انسان ہیومن باڈی کسی اسٹریسفل کنڈیشن سے گزر رہا ہوتا ہے، انزائٹی ڈپریشن کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس ہارمون کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے۔ اگر دینی حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا دین جو ہے وہ نماز، زکوٰۃ اور صدقات کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر اس کے فلسفے پہ دیکھا جائے تو صدقات، نماز، زکوٰۃ یہ سب ہمیں ٹرانکویلٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، ہماری باڈی کو، ہمارے سسٹم کو۔ بیسیکلی فلاسفیز بھی ہے اس کے آگے پیچھے یہ ہے کہ ہم ان تمام چیریٹیبل ایکٹیویٹیز میں جب ہم شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ خیرات ہو، صدقات ہو، زکوٰۃ ہو، تو ایک کیمیکل جو کہ آکسیٹوسن کہلاتا ہے، اس کی اسٹیمولیشن بڑھ جاتی ہے، انٹرنلی باڈی میں اس کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے اور ہم اس ڈسکمفورٹ زون سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ چیریٹی جب ہم دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس شخص کے اندر بھی اس کا ہارمون کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دو طرفہ عمل ہے، نہ صرف دینے والے کے لیے بلکہ جس کو ہم دے رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو اسلام جو ہے ہمارا مذہب بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ چیریٹی، صدقات، خیرات یہ وہ چیزیں ہیں جس سے نہ صرف ہم اپنے آپ کو انزائٹی، ڈپریشن چیزوں سے بچاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی اگر ہم چیریٹی کرتے ہیں، ایمپیتھی شو کرتے ہیں، تو وہ دوسرے شخص کے لیے جس کے لیے ہم مدد کر رہے ہیں اس کے اندر بھی اس ہارمون کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم کبھی کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور بغلگیر ہوتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، گھروں میں پیار محبت سے گفتگو کرتے ہیں، بچوں سے، بیوی سے، ماں، ارد گرد کے ماحول سے، پاس پڑوس سے، تو اس ہارمون کی سیکریشن مزید بڑھ جاتی ہے، نہ صرف اپنے اندر بلکہ جن سے ہم ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، سوشل کانٹیکٹ رکھتے ہیں، کنیکشن رکھتے ہیں، اس شخص کے اندر بھی اس ہارمون کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے۔ تو اسلام اخوت کی دعوت دیتا ہے، محبت کی دعوت دیتا ہے،
اس کے پیچھے فلاسفی یہی ہے کہ ہم خدا کی طرف سے دی ہوئی اس نعمت کو شیئر کریں، بانٹیں۔ اس سے نہ صرف انسان خوش اپنی ذاتی طور پر خوش ہوتا ہے، خرم رہتا ہے، بلکہ دوسرا شخص جو اس کے اس معاشرتی رابطے سے خوش و خرم رہتا ہے۔ چیریٹی صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے سے چیریٹی کی جائے، چیریٹی یہ نہیں ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے، چیریٹی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ معاونت کر دیں۔ آپ کا مسکرانا، آپ کو میٹھے بول سے آپ اس کے ساتھ گفتگو کرنا چند لمحوں کی، یہ ساری چیریٹی ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر ہم کیمیکلی یا سائنٹیفک یا بایولوجیکل چیزوں پہ اگر ہم نظر رکھیں، وہ جو ہارمونس ہے، جو کیمیائی مادہ ہے، وہ ہے آکسیٹوسن۔ عورت جب زچگی کے مراحل سے گزرتی ہے، عورت جب اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے جب دودھ کا انتظام اللہ کرتا ہے، تو یہ سارے مراحل میں آکسیٹوسن کی سیکریشن بڑھا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہی ہیں کہ اس ہارمونز کے اندر آسانی ہے، سہولت ہے اور ایز ہے۔ تو اس ہارمون کی بڑی اہمیت ہے، نہ صرف یہ ہمیں فٹیگ سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، فرسٹریشن سے، مختلف سائیکولوجیکل بیماریوں سے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، بلکہ اس کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، جس میں سوشل کانٹیکس میں جب جتنے زیادہ سوشل کانٹیکس میں رہتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں رشتہ دار سے، عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے، اس ہارمون کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے۔ نہ صرف ہماری بڑھتی ہے بلکہ اس ملنے والے شخص کی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بیسیکلی اس میں بڑا فلسفہ ہے، فلاسفی ہے، مورل ہارمون سے، ٹرسٹ ہارمون سے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کو کچھ چند پیسے دیتے ہیں یا امانتاً رکھواتے ہیں اور کچھ دن کے بعد وہ شخص واپس کر دیتا ہے، تو اس دوران جو ٹرسٹ ٹائم ہوتا ہے اور ٹرسٹ وردینس کا جو ویلیو سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ٹرسٹ کر کے آپ کو پیسے دے رہا، دوسرا امانتاً آپ کو پیسے واپس کر رہا ہے۔ تو اس دوران دونوں شخص کے اندر اس ہارمون کی سیکریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، امانتاً پیسے لینے والا اور امانت کے طور پر پیسے واپس کرنے والا۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں بھی، مذہب میں بھی، اور اس ہارمونس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ سو اٹس اے ویری گڈ ہارمونس دیٹ may called the trust hormones, moral hormones, charity hormones, love hormones, love molecules, trust molecules, moral molecules. So ہم اس کو سوشلی جتنا ہم کنیکشن رکھیں گے، رابطہ رکھیں گے آپس میں، اس ہارمون کی اسٹیمولیشن بڑھتی ہے۔ اور ہم آج کے دور میں جس انزائٹی میں، ڈپریشن میں، فرسٹریشن میں اس صورتحال سے دوچار ہیں، اس میں ہمارا معاشرتی تعلق بنانا بہت ضروری ہے۔ چیریٹی کو سامنے رکھیں، صدقہ، خیرات، فطرات کو سامنے رکھیں، زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ چیریٹی صرف دوسروں کے لیے نہیں، اس چیریٹی سے ہمارے اندر پیدا ہونے والے اس کیمیائی مادے کی سیکریشن کو بڑھاتا ہے اور ہمیں مختلف قسم کی نفسیاتی الجھنوں سے بھی نکالتا ہے۔ یہ گاڈ گفٹڈ بلٹن ہمارے باڈی کے اندر یہ نظام ہے، لیکن اس کو ہم اسی وقت ریگولیٹ کر سکتے ہیں، اسی وقت اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر دوسروں کے لیے چیریٹی کا جذبہ رکھیں۔ جیسے ہی ہم یہ چیریٹی
کا جذبہ ریگولیٹ کرتے ہیں، اس ہارمون کی اسٹیمولیشن شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی پرسکون زندگی کی طرف ہم لوٹ آتے ہیں، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ ذہنی تنگی ہوتی ہے، آسودگی ہی آسودگی ہے۔ ہوپفلی ہمارے دوستوں نے اس آکسیٹوسن ہارمون کے حوالے سے بڑی خوشکن معلومات سے فیض یاب ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔